جسمانی زندگی جو دل نے چاہا، نفسانی زندگی اور حیوانی زندگی، حیات حیوانی، حیات نفسانی، اور ایک ہے وہ حیات جو تقوی والی حیات ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلنا، یہ تقوی والی حیات ہے۔ اپنے نفس کے کہنے پر چلنا یہ حیوانی حیات ہے، جانور والی زندگی ہے۔ تو جس طریقے سے جانور جو ہوتا ہے وہ اس کی زندگی جو اس کا دل چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، لیکن وہ زندگی جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر چلے اس کو تقوی والی زندگی کہتے ہیں، اور انہی لوگوں کو اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن تقوی والی زندگی کیا قیمت ہے؟ کوئی اگر کہے کہ ہم اگر اپنی دل کی خواہشات پر عمل نہ کریں اور اللہ سے ڈر کر رہیں اور تقوی والی حیات حاصل کر لیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ آپ یہی کہیں گے اس کو جنت ملے گی، وہ کہہ دے گا کہ یہ تو ادھار ہے، پتہ نہیں کب آئے گی، جب قیامت آئے گی آسمان زمین گریں گے پھر قیامت ہوگی تو جنت ادھار ہے، اور یہ مزے سینما کے اور ٹیڈیوں کے اور جتنی گناہوں کے مزے تو نقد ہیں، پھر کیا آپ جواب دیں گے؟ اس لیے آپ کو ایک نقد انعام بھی بتانا پڑے گا کہ ہر نیک عمل کے دو انعام ہیں، اللہ والی زندگی کے دو انعام ہیں، تقوی والی زندگی کے دو انعام ہیں۔ ایک انعام تو ادھار ہے جنت، ایک انعام نقد بھی ہے۔ وہ نقد انعام کیا ہے یہ بھی سوچ لو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، من عمل صالحا من ذکر او انثى، جو صالح عمل کرے مذکر ہو یا مؤنث ہو، وهو مومن ہونا شرط ہے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو ہم ضرور لام تاکید بانون ثقیلہ ہے، فلنحيينه کیا ہے؟ لام تاکید بانون ثقیلہ، ہم ضرور اس کو حیات دیں گے، کیسی؟ حیاتن طیبہ، با لطف زندگی، لطف والی زندگی دیں گے، اس کے قلب میں سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، چین ہوگا، اس کو بہت لطف آئے گا، لطف والی زندگی ملے گی۔ لو بھائی، ہم لوگ تو سمجھتے ہیں لطف ملتا ہے کہاں؟ گناہوں میں۔ شیطان کیا کہتا ہے کہاں لطف کہاں ملے گا؟ گناہوں میں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لطف ملے گا نیک عمل میں، کیونکہ میں خالق ہوں، ہم حیات کے مالک ہیں۔ ظاہر سے مت دیکھو کہ یہ ایئر کنڈیشن روم میں ہے اور سوسائٹی میں یا کلسٹن میں رہتا ہے صاحب بہادر کا بنگلہ 2000 گز کا، ایئر کنڈیشن کار میں بھاگ رہے ہیں، اندر دل دیکھو گے تو ہزاروں پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ اور ان کو مت دیکھو جو بوریا نشین ہیں اور دریوں پر بیٹھے ہیں، چٹائیوں پر بیٹھے ہیں، ان کے دلوں میں دیکھو، قلب دیکھو، خالق مت دیکھو، جسموں کو مت دیکھو، دلوں کا اندازہ لگاؤ تو اللہ والے آپ کو چین میں ملیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، جس کو قرآن پر ایمان ہے اس کے لیے اتنی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک انعام تو جنت ہے، وہ ادھار ہے، لیکن نقد جنت جو ہے دنیا ہی میں شروع ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے کہ حیاتن طیبہ، فلنحيينه حیاتن طیبہ، ہم اس کو ضرور بالطف حیات دیں گے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں واما من خاف مقام ربہ جنتان، جو من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب سے ڈرتا ہے اس کو دو جنت ملے گی، دو جنت ہیں۔ وقال صوفیہ کی تفسیر ہی، جو مولانا لوگوں کی تفسیر نہیں، صوفیہ کی تفسیر بیان کر رہا ہوں۔ وقال صوفیہ کی تفسیر ہی جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا، جنت فی الدنیا بالحضور مع المولا وجنت فی الآخرہ بلقاء المولا، یعنی اللہ ایک جنت ہی شروع ہوتی ہے دل میں، اللہ تعالیٰ کا حضور، استحضار، اس میں اتنا لطف آتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے قلب میں ان کی بارشیں ملتی ہیں، فیضان محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے نقد مدار۔ تو تقویٰ کی حیات سے اللہ تعالیٰ اس کو اولیاء اللہ کی حیات عطا فرماتے ہیں، اور نفس والی زندگی جو ہے فاسقانہ حیات، ایسا شخص جو ہے اللہ کے نزدیک نہایت ہی حقیر، مبغوض اور دنیا میں بھی پریشان۔ جو شخص تقویٰ سے رہتا ہے چاہے وطن میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جہاں بھی ہو اطمینان سے رہے گا۔ من اتقى الله عز وجل صار آمنا في بلاده، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اتقى الله عز وجل، جو اللہ سے ڈر کر رہتا ہے وہ صار آمنا في بلاده، اللہ کے شہروں میں، بلاد اللہ میں جہاں بھی رہے گا صار آمنا، ہمیشہ امن چین سے رہتا ہے۔ اچھا، اب سوال یہ کہ تقویٰ حاصل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟
کونوا مع الصادقین، صادقین بمانے متقین، کونوا مع الصادقین یعنی کونوا مع المتقین، متقین کی صحبت میں رہو۔ کیسے معلوم ہوا؟ ترجمہ، صادقین کا ترجمہ متقین سے کیوں کیا گیا؟ اعتراض سے اشکال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو صادقین نازل کیا، یہ کیوں متقین سے ترجمہ ہو رہا ہے؟ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ اللہ تعالیٰ نے صادقین کا ترجمہ متقین سے فرمایا ہے۔ دوسری آیت میں دیکھو، فی آیت اخری قال تعالیٰ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کل صادق متقی، ہر صادق متقی ہے، لہذا صادقین متقین ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ تو ساتھ رہنے سے آدمی، متقی کے ساتھ رہنے سے آدمی متقی بن جاتا ہے۔ مولانا حکیم الامت حامد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بے نمازی ہے، اس کو 10 نمازیوں میں ڈال دو، 10 نمازیوں میں ہر وقت رہے، کچھ دن کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ نمازی بن جائے گا، بشرطے کہ بے نمازیوں کی صحبت میں نہ رہے۔ کچھ دن اس کو نہ جانے دو ایسی ہپی اور مسٹروں کے اس میں، انہیں صالحین میں رکھو، کچھ دن کے بعد انشاءاللہ 40 دن بھی نہیں گزریں گے وہ نمازی ہو جائے گا۔ اور ایک شخص عاشق نہیں اللہ تعالیٰ کا، عاشقوں میں ڈال دو اس کو، خدا کے عاشقوں میں، کچھ دن کے بعد وہ عاشق ہو جائے گا۔ جو عاشقوں میں رہے گا، من یسکن فی العاشقین فیکون عاشقا للہ تعالیٰ شانہ، ومن یکون فی الغافلین فیکون غافلا من اللہ تعالیٰ شانہ، جو غافلوں میں رہے گا غافل ہو جائے گا۔ اچھا سوال ہوتا ہے کتنا رہو؟ کونوا مع الصادقین، فرماتے ہیں کہ کونوا مع الصادقین، اس کی تفسیر علامہ آلوسی سید محمود بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خالطوہم، کونوا مع الصادقین تفسیر، جملہ تفسیریہ سنو، خالطوہم لتکونوا مثلہم، خالطوہم لتکونوا مثلہم، اتنا رہو کہ انہیں جیسے ہو جاؤ، جیسے ان کو اللہ کی یاد میں رونا آتا ہے، اشک آنکھوں سے رو رہے ہیں، مناجات کر رہے ہیں، درد بھرا دل رکھتے ہیں، ہر وقت مست ہیں اللہ کی یاد میں، دیوانے ہیں، مجنون ہیں، وہ مزہ آنے لگے انشاءاللہ، وہ بس ہو جائے۔ ایک آیت کی تفسیر ہو گئی، لیکن خالی صحبت سے کام نہیں چلے گا، مجاہدہ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے، والذین جاہدوا، ہو سکتا ہے کہ مجاہد کوئی کریم متقی ہے اس کے ساتھ رہے، اللہ حلوہ خوف کھلا رہا، تو کیا مجاہدہ بھی ضروری ہے؟ اگر پلی جو ہے صحبت میں رہے گلاب کے پھول میں، لیکن اس کو مجاہدہ نہ کرایا جائے تو گل روغن نہیں تیار ہوگا، اس کو رگڑ رگڑ کے اس کی بھوچی نکالنی پڑتی ہے، چھلکا اتارنا پڑتا ہے، جب وہ دھلی ہوئی تلی کہلاتی ہے، وہ تلی کی اس کو کیا کہتے ہیں؟ دھلی ہوئی تلی ہے، اس کے بعد پھر گلاب کے پھول میں صحبت میں ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہماری راستے میں مشقتیں اٹھاتے ہیں، تکلیفیں اٹھاتے ہیں۔ مجاہدہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی امتثال اے جاہدوا والذین جاہدوا فینا اے فی دیننا، جاہدوا سے کیا مطلب؟ یعنی جاہدوا فی امتثال اوامرنا وفی الانتہاء عن مناہینا، یعنی اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے ہیں، اور وجاہدوا فی نصرت دیننا، 3 جملوں سے تفسیر کی ہے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے، یعنی والذین جاہدوا فینا اے جاہدوا فی نصرت دیننا وامتثال اوامرنا والانتہاء عن مناہینا، یعنی جو ہمارے دین کی نصرت کرتے ہیں اور جو ہماری احکام کو بجا لاتے ہیں اور جو ہمارے نافرمانیوں سے بچتے ہیں، یہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، سبلنا یعنی سبل السیر الینا، تفسیری جملہ لنہدینہم سبلنا، سبل سے مراد سبیل، راستہ، سبل السیر الینا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، اور سبل الوصول الینا، سبل السیر الینا و سبل الوصول الینا، یعنی یہ واصل باللہ ہو جائے گا، اللہ والا بن جائے گا۔ لنہدین، اچھا آخر میں وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یعنی وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُخْلِصِينَ، معلوم ہوا مخلص کون ہے؟ المجاہدون هم المخلصون، یہ مطلب ہوا، یعنی حلوہ کھا کر یا انڈا کھاتا ہے، حلوہ کھاتا ہے، مٹھائی کھاتا ہے، وہ کہتا ہے میں بہت اللہ کا عاشق ہوں، مجاہدہ کرو، مجاہدے کے بعد پتہ چلتا ہے اس کا اخلاص ہے یا نہیں۔